فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو. یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو بناؤ. اب وضو بنانے میں پہلی چیز جو ہے فرض، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے منہوں کو، اپنے چہروں کو دھویا کرو. اس کی حد کیا ہے؟ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک. لیکن اگر کسی آدمی کی داڑھی ہو تو اس کی داڑھی کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیسی داڑھی ہے. اگر ایسی داڑھی ہے کہ اس سے اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا جو چمڑا ہے وہ نظر آتا ہے تو اس کا دھونا وضو میں فرض ہے. جیسا کہ کسی آدمی کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، اس کا دھونا فرض ہوتا ہے. لیکن اگر کسی آدمی کی داڑھی گھنی ہو، جیسا کہ میری داڑھی ہے، اس سے نیچے کا حصہ نظر نہیں آتا، تو وہ بھی دھونا فرض ہے. لیکن کتنا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو داڑھی چہرے کی حد سے نیچے لٹکتی ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو داڑھی چہرے کی حد سے لٹکتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ داڑھی کو اس طریقے سے لے لیں تو یہ داڑھی جو چہرے کی حد میں جتنی آ گئی، بس اس کا دھونا فرض ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے. اور اس کے نیچے جو داڑھی ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے. البتہ ساری داڑھی دھونا سنت ہے، اور ایک دفعہ چلو میں پانی لے کر داڑھی کے نیچے رکھ کر اور پھر اس میں خلال کرنا یہ بھی مستحب ہے. امام اعمش رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں تو خلال کرتا ہوں اور داڑھی کو بھی دھوتا ہوں، لیکن مجھے اکثر وسواس ہوتا ہے، اور یہ وسوسہ مجھے آتا ہے کہ شاید میری داڑھی کہیں سوکھی رہ گئی ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر رات کے وقت پانی میں داڑھی رکھ کر سویا کریں، انشاءاللہ صبح تک آپ کی داڑھی بھیگی ہوئی ہوگی. بعض اوقات علماء لطائف کے انداز میں آدمیوں کو سمجھاتا ہے. معرب اور مبنی کا فرق شاید آپ لوگ جانتے ہوں، لیکن بعض اوقات ابتدائی طلباء سے وہ تعریف بھول جاتی ہے. تو ہمارے پشتو میں اس کے لیے ایک شعر ہے: جماعت مبنی
امام معرب دے جماعت مبنی امام معرب دے جماعت پزائی وی امام تل ٹکرے خورینا یعنی مسجد یہ مبنی ہے اور امام معرب ہیں امام معرب ہے مسجد اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور امام بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر ٹھوکریں کھایا کرتا ہے۔ تو مبنی پر جتنے بھی عوامل آپ بار بار داخل کریں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس میں کچھ بھی ظاہری تبدیلی نہیں آتی، لفظی تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں معرب میں بار بار عامل کے تبدیل کرنے سے تبدیلی آتی ہے۔